ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے پیسوں کو اور اپنی دولت کو محفوظ کر کے رکھے، اور اسی کوشش کے اندر وہ ایک بڑا ہی بھونڈا قسم کا جو ہے وہ حرکت یہ کرتے ہیں کہ وہ جو اپنے عزیز و اقارب ہیں اور خاص طور پر اپنے گھر کے جو بھائی بہن ہیں ان کی جو ضروریات ہیں اور ان کے مسائل کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور یہ حرکت کر کے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم جو بڑے عقل مند اور دانا ہیں اور اپنے پیسوں کی بچت کر رہے ہیں اور اپنی دولت کو محفوظ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے وہ شاید پیسے بچانے میں تو کامیاب ہو جائیں، لیکن اس میں جو ایک برکت کا عنصر ہوتا ہے اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو بندہ غریب ہو جائے اور اس کے جو مالی حالات ہیں وہ تنگ ہو جائیں، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں اور اس کے رزق کے اندر برکت ہو جائے، تو پھر اگر کوئی بھی فارمولہ اور کوشش جو اس کی کامیاب نہ ہو پا رہی ہو، تو وہ بس ایک یہ عمل کر لے کہ جب بھی اپنی بہنوں کے گھروں کے اندر جائے، اپنی بہن کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے لے کر جائے، اور وہاں سے جب آئے تو آتے ہوئے چاہے چند روپے ہی ہوں لیکن وہ اپنی بہن کی مٹھی میں دے کر آئے اور اس کا خیال رکھے، اور گائے بگائے کوئی نہ کوئی چیز اس کو تحفہ تن دیتا رہے۔ اگر وہ کچھ عرصہ ایسے کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی جو مالی حالات ہیں وہ خراب ہوں وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس کے گھر کے اندر جو ہے خوشحالی بھی آئے گی اور برکت بھی آ جائے گی۔ اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ کبھی بھی بیٹیوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے تھے، اور جب بھی ان کے گھر میں جایا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ضرور ساتھ لے کر جاتے تھے۔